السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ تو آج کے ولاگ میں میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں بہت اہم، جن میں سے یہ ہے کہ جناب علی غریبوں کی زندگی ہے غریب بہت تنگ ہے حالات سے، جو ملک میں حالات ہوئے پڑے ہیں۔ گورنمنٹ ڈیلی پیٹرول سے سستا کر دی، کبھی مہنگائی کا جو مہنگائی نے لک توڑا ہوا ہے۔ تو آج آپ کو ایک بات بتانی تھی کہ ایک دوسرے کا احساس کریں خود، اور محنت کریں اور کامیاب ہوں۔ جس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ ماڑے بندے کوئی ماڑے کا احساس ہوتا ہے، جس وقت تک غریبوں میں سے کوئی اٹھ کر حکومت میں یا سیاست میں نہیں آتا، عہدہ کوئی نہیں سنبھالتا تگڑا، اس وقت تک کچھ نہیں ہونا۔ جناب علی ان کو کیا پتا کہ غربت کیا چیز ہے؟ پیسوں میں پلتے ہیں، پیسوں میں بڑے ہوتے ہیں، ان کے بچے جو آسائشوں میں کھیلتے ہیں، انہیں کیا پرواہ غریب کیا زندگی گزار رہا ہے؟ ایک وقت کا کھانا اس کے لیے انہوں نے مشکل کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے گئے، انہوں نے کہا جناب علی اگر میری سلطنت میں کوئی بھوکا سو جائے تو اس کا جواب دہ میں ہوں۔ یہ اسلامک ریپبلک ملک ہے، اور جناب علی یعنی کہ اس جمہوری ملک کا یہ ہوتا ہے کہ عوام کی مرضی سے حکمران آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو عوام کا ساتھ انصاف کرتا ہو، عوام کے ساتھ جو ہے ان کی جو عوام کا جو بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، پر یہاں پر وہ سین نہیں ہے۔ تو بات ایک اور یہ ہے کہ جناب علی بھٹے پہ جو میں دیکھتا ہوں وہ بھی انسان ہی ہیں، بھٹے پہ جو رہتے ہیں وہ بھی لوگ انسان ہی، وہ جانور نہیں ہیں۔ تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے، وہ ان کی تو نسلیں بندھی ہوئی ہیں۔ بارشیں آتی ہیں ان کا کام رک جاتا ہے، سردیاں آتی ہیں ان کا کام رک جاتا ہے، ان کا کام دھوپ سے اینٹیں نکالنی ہوتی ہیں، دھوپ پڑے گی اینٹیں سوکھیں گی تو پیسے ملیں گے جتنی اینٹیں نکالیں گے۔ پھر جب اس کے بعد وہ قرضہ اٹھا لیتے ہیں بچوں کی شادی کے لیے، تو یا خرچہ پورا کرنے کے لیے 5-5 6 10 لاکھ کے وہ قرضے ہی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ غلام بن جاتے ہیں، بھٹے والوں کے لگے غلامی والا سسٹم تو اب ختم ہے، پر بھٹوں پر ابھی بھی غلامی والا سسٹم ہے جو جاری ہے، وہ بھٹوں پر ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ وہ ان سے پوری زندگی جو ہے قرض کا بوجھ نہیں اترتا، وہ بڑھتا ہی رہتا ہے قرض ان کا اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ان کے بچے تعلیم سے قاصر رہتے ہیں، آنے جانے والے اسٹوڈنٹ طالب علموں کو چھوٹوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے ہر بچے کے جناب علی، کہ کاش میں بھی اسی طرح بیگ پہن کر جاؤں۔ وہ بھی خواب دیکھتے ہیں لیکن پورا نہیں کر پاتے۔ چھوٹی عمر میں 10 سال کی عمر میں بچے گارا بنا رہے ہوتے ہیں، اینٹیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ ہماری حکومت کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے، نہ جو امیر طبقہ ہے نا اس کو اس چیز کا احساس ہے۔ تو کوئی بندہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر یہ جو ہے یہ سب خیالات آتے ہیں۔ ہمارے ایریے میں بہت زیادہ بھٹے ہیں، تو وہ ان کی آنے والی نسلیں ان کی ساتھ پشتیں بھٹے والوں کی غلامی کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی غلام بن کے رہتی ہیں، تو ان کا کوئی آگے مستقبل نہیں ہے، کوئی سوچنے والا نہیں ہے۔ تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے، ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جناب علی ان کا بھی کوئی حل کیا جائے۔ پر یہاں پر کیا ہو سکتا ہے کہ واپٹا کے ورکر جو واپٹا میں کام کرتے ہیں آفیسر، ان کا بل فری ہے، جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی بجلی کا بل فری ہے، ان کا کھانا پینا فری، ان کا پیٹرول فری، ان کے ایزی لوڈ فری، وہ جہاں مرضی آئے جائیں فری ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر۔ اور یہاں مسجدوں میں 60 ہزار لاکھ 1.5 لاکھ روپے بل آ جاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں پر مسجد بنانے کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے ہمیں چندہ مانگنا پڑتا ہے، جہاں پر 90% سے پلس مسلمان رہتے ہیں۔ یہاں کی گورنمنٹ مسلمانوں کی ہے۔ گورنمنٹ نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ میں نے نہیں سنا کسی حکومت نے کوئی مسجد قائم کروائی ہو، بنوائی ہو۔ تو خیر بہرحال اللہ ہی مالک ہے۔ تو مجھے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی کا نظام ہے نا ان کو صرف اپنے پیڑ تک، اپنی نسلوں تک ہے، یہ مرنا بھولے ہوئے ہیں۔ یہ جن کے لیے اتنا پیسہ اتنا سارا کچھ اکٹھا کر رہے ہیں، انہوں نے ان کی قبروں پہ بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ تو اس سب چیز کا پتہ تو ان کو جب چلے گا جب یہ مریں گے اور اللہ تعالیٰ کو حساب دیں گے، عوام کو حساب دیں گے۔ قائد اعظم ملک بنا کر گیا تھا،
انگریزوں سے آزادی دلوائی ہمیں، علیحدہ ملک بنا، عوام نے سوچا سکھ کا سانس لیں گے ہم، انہوں نے بھی نسلوں کا سوچا ہمارے آنے والی نسلیں سکھ رہیں گی، خون خرابے سے بچی رہیں گی، سکھ میں رہیں گی۔ پر ایسے ہمیں حکمران آگے سے ملے کہ انہوں نے وہ دھویا وہ پیلا کہ اب کیا کہیں، بس اللہ ہی مالک ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے ایک دن نظام صحیح ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ہم تو اس نظام کے خلاف ہیں سراسر، جو یہاں کی غریب عوام کے لیے غریب عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، تقریباً 2-3 تو بھٹے یہاں سے مجھے جو ہے نا نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، 1 منٹ بیک کر کے ویڈیو بنانی پڑے گی۔ رکو جا، یہ جناب علی بہت غلط سین ہے جو یہ حکومت ہمارے ساتھ چلا رہی ہے۔ دیکھ رہا ہے نا ایک بھٹا یہ رہا، یہ چل رہا ہے، ایک وہ کھمبے کے درمیان میں پیچھے وہ رہا۔ ابھی تو میں نا اپنے گھر کے پیچھے آیا ہوں، یہ میں آپ کو گاؤں کے ہر بھٹے کو دکھانے لگ جاؤں تو یہاں پر آپ دیکھ کر دنگ ہو جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کام کرتے ہیں، حکومت کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے۔ خیر چلو، لیکن ہم اس نظام کو سدھار کر رہیں گے انشاءاللہ۔